बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उस टॉपिक का नाम है अपनी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि अगर हम सब इस टॉपिक के ऊपर ही गुफ्तगू करना शुरू कर दें और इस पर अमल करना शुरू कर दें तो यकीन करें हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हम इतनी मामूली सी बात के ऊपर अमल क्यों नहीं करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनके सबब हम दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने का सबब बनते हैं, अजियत पहुंचाने का सबब बनते हैं। और हद तो ये है कि बाज़ औक़ात हमारे ये तकलीफ़ पहुंचाने और अजियत पहुंचाने का जो अमल है वो इस हद तक ज़्यादा हो जाता है कि जिसको हम तकलीफ़ या अजियत पहुंचा रहे हैं वो बेचारा खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाता है। क्या हमारा दीन इस बात की हमें इजाज़त देता है और क्या हमारे दीन ने इस बात को करने की सूरत में हमें माफ़ कर देने के बारे में कोई हमें इजाज़तनामा हमें दिया हुआ है? हम आखिर क्यों लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं? वालिदैन से बच्चों के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो बाज़ औक़ात ऐसा अक्सर व बेशतर बल्कि कहना चाहिए होता है कि बच्चे अपने वालिदैन को तकलीफ़ पहुंचाने का सबब बनते हैं। कभी उनका कहना ना मानकर, कभी उनसे बदतमीज़ी कर कर, कभी किसी अंदाज़ में, कभी किसी अंदाज़ में। जबकि हमारे दीन ने ये तक कहा है कि जनाब वालिदैन से उफ़ तक ना कहो। जबकि बच्चे भले वो बच्चे हों या बच्चे ना हों, दोनों सूरतों में वो अपने वालिदैन को तकलीफ़ पहुँचाने का सबब बनते हैं। असातिज़ा और अगर हम तलबा व तालिबात की बात करें तो बहुत सारे तलबा व तालिबात अपने असातिज़ा को तकलीफ़ पहुँचाने का सबब बनते हैं। उनकी बात ना सुनकर, उनका कहना ना मानकर, हद तो ये है कि उनसे बदतमीज़ी करके। अगर हम घरेलू तौर पर गुफ्तगू करें तो मियाँ और बीवी का रिश्ता जो है, भाई और बहन का रिश्ता जो है, वो भी इन सब बातों से बचा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाते हैं अपनी गुफ्तगू से, अपने अंदाज़ तखातुब से। हद तो ये है कि हम दूसरों को बाज़ औक़ात इस किस्म के इशारे उनके ख़िलाफ़, उनके बारे में कर रहे होते हैं कि अगर वो शख्स जिसके बारे में हम कोई इशारा कर रहे हैं वो हमें ख़ुद देख ले तो बाज़ औक़ात उसको उस इशारे से भी जो हमने उसके बारे में किया है तकलीफ़ पहुंच जाती है कि इसने मुझे इस तरह से क्यों बोला, क्यों हमारे बारे में इस तरह से गुफ्तगू की। कभी ऐसा भी होता है कि हम दूसरों को इस अंदाज में तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं कि पान की पीक सड़क के ऊपर हम फेंकते हुए नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात रैपर कचरा जो है वो सड़क के ऊपर हम उड़ा देते हैं। क्या ये सारे के सारे काम ऐसे हैं जिसकी दीन ने हमें इजाज़त दी है? क्या ये सारे के सारे काम ऐसे हैं कि जो कि करना मुनासिब है? और क्या ये सारे के सारे काम ऐसे हैं जो कि एक तहज़ीब याफ्ता मुआशरे की अलामत है? यकीनन इनमें से किसी भी बात का जवाब हाँ में नहीं होगा। अगर हम नॉन मुस्लिम्स मुआशरों की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो वो नॉन मुस्लिम्स होने के बावजूद उन्होंने बहुत सारी, एक दो नहीं बहुत सारी बातों के ऊपर वो इस तरह से अमल कर रहे होते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम सोसाइटी के अंदर या मुस्लिम मुआशरे के अंदर हम लोगों को अमल करना चाहिए। लेकिन अफसोस तो ये है कि उन्होंने हमारी अक़दार के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है, और अभी से नहीं, साल पहले से, सैकड़ों साल पहले से। और हमारे पास हमारा बेहतरीन दीन मौजूद है, लेकिन अफसोस का मुकाम है हम अपने इस दीन पर अमल करते हुए नज़र अक्सर व बेशतर अफराद नहीं आते। सवाल ये पैदा होता है आखिर ऐसा क्यों है? सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा कर ज़रा सी हमें अगर लुत्फ़ हासिल हो रहा है, हमें ज़रा सा तस्कीन हमें हासिल हो रही है, तो ऐसी तस्कीन या ऐसा लुत्फ़ उठाना क्या मुनासिब है? अभी चंद रोज़ पहले का मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ, बहुत मामूली सा वाक़या है, लेकिन इस वाक़े ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा और बहुत गहरा असर डाला। मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जा रहा था, इंटर कॉमर्स की मेरी क्लासेस थी अकाउंटिंग से रिलेटेड। रास्ते में जो सफ़र होता है, जो मैं सफ़र कर रहा था, तो जो साहब बिल्कुल मेरे बिलमुकाबिल बैठे हुए थे, जो मुझसे एज में अच्छे खासे ज़्यादा थे, उन्होंने अपने जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला और सिगरेट निकाल कर सिगरेट सुलगाने से क़ब्ल, सिगरेट को पीने से क़ब्ल उन्होंने मुझसे बाकायदा इजाज़त मांगी। कहने लगे इजाज़त है? तो उसमें मुझे बहुत अजीब सा बात लगी कि मुझसे इजाज़त मांग रहे हैं, और मैंने कहा जी जी बिल्कुल। फिर उन्होंने मज़ीद कहा, मुझे बाकायदा उन्होंने ऑफ़र करी कि आप मतलब आप पीना चाह रहे हैं? बोले नहीं, लेकिन उनके जो बोलने का स्टाइल होता है कि सिगरेट इस तरीक़े से पेश की जाती है। तो मैंने वही मुस्कुरा के उनकी बात टाल दी, क्योंकि मैं सिगरेट अल्लाह का शुक्र है नहीं पीता हूँ।
ان صاحب کی اس حرکت سے یقین کریں میرے اوپر بہت اثر پڑا کہ انہوں نے یہ بات کہی جو انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی، کیونکہ اب تک کی میری زندگی میں کبھی کسی بھی شخص نے سگریٹ پینے سے قبل مجھ سے اجازت طلب نہیں کی تھی، کیونکہ سگریٹ پینا اس کا بظاہر تو ایک استحقاق ہے، اس کا حق ہے، اور وہ کھلا پبلک پلیسز کے اوپر لوگ سگریٹ پیتے ہیں۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی سے اجازت مانگے اور خود مجھ سے اجازت مانگے۔ اسی بات کا اظہار میں نے ان صاحب سے بھی کیا کہ آج سے قبل مجھ سے کبھی کسی نے اجازت نہیں مانگی، اور آپ پہلی شخصیت ہیں جو مجھ سے اس طرح کی جس نے باقاعدہ اجازت مانگی مجھ سے۔ تو وہ صاحب جو مجھ سے ایج میں اچھے خاصے بڑے تھے، کہنے لگے، ان کا جملہ بہت پیارا لگا مجھے، کہنے لگے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ان کا جو طرز عمل تھا وہ بھی بہت پیارا تھا، جو انہوں نے اس کا جواز پیش کیا وہ اس سے زیادہ پیارا تھا۔ اس میں پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی صرف اسی بات پر عمل کر لیا جائے تو کتنے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، کہ اگر ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے کا اپنے آپ سے فیصلہ کر لیں اور یہ طے کر لیں، یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کا کوئی اذیت کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو یقین کریں معاشرے سے کتنے سارے مسائل کا خود بخود خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ قتل و غارت گری، یہ لوٹ مار، یہ دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ دوسرے کو پریشان کرنا، یہ اغوا برائے تاوان، کتنے سارے ایسے مسائل ہیں، یہ چوری، یہ چاکاری، یہ ڈاکہ ڈالنا، یہ سارے کے سارے مسائل جو اور دوسرے سوسائٹی کے اندر مزید مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے اگر ہم صرف ایک چھوٹی سی بات پر عمل کر لیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کتنا پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ فرض کریں سگریٹ میری اجازت کے بغیر سلگا لیتے تو میں ان کا کیا بگاڑ لیتا، یا آج تک میں نے کسی کا کیا بگاڑ لیا، اور کوئی دوسرے کسی کا کیا بگاڑ لیتا ہے، کیونکہ ہمارا سوسائٹی جو ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تو جناب علی اگر کوئی کسی کو ٹوک دے سگریٹ پینے کے اوپر تو سگریٹ پینے والا جو ہے، اسموکر جو ہے، وہ الٹا چڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو بھائی مجھے منع کرنے والے، میری سگریٹ ہے، میری صحت ہے، جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ایک پھٹا کھڑا ہو جائے گا کہ اگر آپ کسی کو ٹوک دیں سگریٹ پینے کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے، ان کا ایک اعلیٰ ظرف قسم کے شخصیت تھے وہ، جنہوں نے باقاعدہ مجھ سے اجازت مانگی۔ جب میری طرف سے ان کو اجازت مل گئی تو انہوں نے سگریٹ پیتے ہوئے یا پینے کے دوران بہت زبردست جملہ بولا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یقین کریں بے شمار مسائل کا حل صرف اس اکلوتے جملے کے اوپر موجود ہے، اس اکلوتے جملے کے اندر موجود ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ علامہ اقبال کا بھی شعر بہت زبردست ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم صرف ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارا اور ہمارے معاشرے کا کس حد تک بھلا ہو جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بات ہمارا دین بھی ہمیں بات سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہیں، دوسرے افراد جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو کوئی چیز کھا کر یا پی کر اس کا ریپر جو ہے یا ڈبہ جو ہے وہ سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ کیلا کھاتے ہیں، بنانا کھاتے ہیں اور اس کا چھلکا جو ہے وہ سڑک کے اوپر اچھال دیتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کیلے کے چھلکے سے کوئی بیچارہ پھسل بھی سکتا ہے، اور بعض اوقات اس برے طریقے سے پھسل سکتا ہے کہ اس کی ہڈی جو ہے پیر کی یا کمر کی یا کسی بھی حصے کی ٹخنے کی وہ ٹوٹ سکتی ہے، اور ٹوٹنے کے نتیجے میں وہ بیچارہ اس کا فریکچر ہو جائے گا، فریکچر ہونے کے نتیجے میں اس کا آپریشن ہوگا، اور آپریشن ہونے کے نتیجے میں زندگی بھر اس کی ہڈی جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کرے گی، اس کا پیر اس طرح سے کام نہیں کرے گا جس طرح سے ایک اس شخص کا کام کرتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہی نکلے گا اور آپ یہی کہیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ ہماری ذات سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے منہ سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں اس سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ گالی دینا تو ایک بہت بڑی بات ہے، بعض اوقات ہم بہت سخت اور ترش قسم کے الفاظ دوسرے کے لیے ادا کرتے ہیں، اور یہ ترش قسم کے الفاظ جو ہیں وہ گھریلو معاملات کو انتہائی حد تک پریشان کن کر دیتے ہیں۔ آپس کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو جاتے ہیں، آپس کے تعلقات کے اندر رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی تک ہو جاتی ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب باتوں کی جڑ کیا ہے، ان سب باتوں کا جو ہے وہ جو بنیادی برائی ہے وہ کیا ہے۔ وہ بیسیکلی بنیادی برائی یہی ہے کہ ہماری ذات سے جب دوسرے کو اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے تو شاید ہمیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس حد تک دوسرے کو تکلیف اذیت پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری اس بات سے آپ متفق ہوں گے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی کو اپنے زبان سے اپنے کہہ لیجیے اپنے ہاتھ سے یا اپنے طور طریقوں سے کسی بھی انداز میں اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے سینے میں بھی ایک عدد دل ہے، اور وہ دل جو ہے وہ کسی اور کی بات سے یقیناً رنجیدہ اور پریشان ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کو پریشان کر رہے ہیں تو کوئی دوسرا بھی تو ہمیں رنجیدہ اور پریشان کر سکتا ہے، دکھی کر سکتا ہے۔ لہذا جب ہم خود دکھی ہوں گے تو ہمیں کس حد تک وہ چیز ہمارے لیے اذیت اور پریشانی کا سبب بنے گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرینڈز میں اس کو لازمی طور پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری ویڈیوز سے استفادہ کر سکیں۔ ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب بھی کریے جو یوٹیوب پر سر علی احمد کے نام سے موجود ہے، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراً مل سکیں۔ اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے دوست اپنے ٹیچر سر علی احمد کو۔ السلام علیکم۔